بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہماری گفتگو کا موضوع تصنیفات و تالیفات اقبال۔ آج ہم اقبال کی تصانیف کا مختصر سا تعارف کریں گے۔ علامہ اقبال کی عمر بھر کی تخلیقات کو ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں اردو اور فارسی شاعری کے کل 11 مجموعے ہیں، جن میں سے ارمغان حجاز کے علاوہ باقی تمام مجموعے ان کی زندگی میں چھپ گئے تھے۔ صرف ارمغان حجاز ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ ان کی نثری کاوشوں اور شاعری کی کاوشوں میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے شاعری کے مجموعے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ان کی شاعری کا مجموعہ ہے اسرار خودی۔ اسرار خودی جو ہے یہ 12 ستمبر 1915 کو منظر عام پر آئی۔ بعض اعتراضات کی وجہ سے علامہ نے اسرار خودی کے دوسرے ایڈیشن جو کہ 1918 میں بہت سی ترامیم کی اور متعدد اشکال اس کو دی۔ اس کے بعد علامہ کی دوسری کتاب ہے رموز بے خودی۔ رموز بے خودی جو ہے نا، یہ ان کی دوسری مثنوی ہے، رموز بے خودی کے نام سے اپریل 1918 میں شائع ہوئی۔ یہ کوئی نیا منصوبہ نہ تھا، بلکہ خود اقبال نے کئی جگہ اسے اسرار خودی کا حصہ دوم قرار دیا ہے۔ دوسری بار بے خودی رموز بے خودی کو اسرار خودی سے منسلک کر کے اسرار و رموز کے نام سے 1923 میں شائع کیا گیا۔ اس کے بعد سے دونوں کتابیں یکجا چھپ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اقبال کے مجموعہ کلام جو ہے پیام مشرق کے حوالے سے۔ یہ ان کا مجموعہ پیام مشرق جو ہے نا، فارسی کلام کا یہ تیسرا مجموعہ ہے جو کہ مئی 1923 میں چھپ کر آیا۔ اس میں نظمیں بھی ہیں، غزلیں اور 2 بیتیاں شامل ہیں۔ مختلف اہم مشرقی اور مغربی شخصیات کے بارے میں مختصر تاثراتی نظمیں بھی اس میں موجود ہیں۔ پیام مشرق کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کے بانگ درا کے حوالے سے۔ بانگ درا اردو شاعری کا یہ پہلا مجموعہ ہے جو کہ 1924 میں شائع ہوا، اور یہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں ابتدا سے 1905 تک کا کلام شامل ہے، دوسرا حصہ 1905 سے 1908 تک کا ہے، اور تیسرا حصہ اس میں 1908 سے 1924 تک کا کلام پر مشتمل ہے۔ کتاب کے آخر میں ظریفانہ کے عنوان سے طنزیہ و مزاحیہ کلام بھی شامل ہے، جس میں اکبر الہ آبادی کی پیروی ہے۔ بانگ درا کے بعد ہم بات کرتے ہیں زبور عجم کی۔ زبور عجم جو ہے یہ چوتھا فارسی مجموعہ زبور عجم کے نام سے جون 1927 میں منظر عام پر آیا، 1927 میں۔ اس میں غزلیات اور 2 مثنویاں ہیں۔ پہلی مثنوی گلشن راز جدید محمود شبستری کی معروف مثنوی گلشن راز کے جواب میں تصنیف کی گئی ہے۔ بندگی نامہ کے عنوان سے دوسری مثنوی کا بڑا موضوع فنون لطیفہ غلامہ ہے، جس کے تحت موسیقی، مصوری اور مذہب پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ زبور عجم کے بعد ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی تصنیف جاوید نامہ کی۔ جاوید نامہ 1932 میں شائع ہوا۔ اسے اقبال اپنی زندگی کا حاصل کہتے تھے۔ جاوید نامہ میں کوئی دیباچہ شامل نہیں ہے، لیکن انہوں نے بعض خطوں اور بعض گفتگوؤں میں بتایا کہ یہ دانتے کی ڈوین کامیڈی کی طرح ایک اسلامی کامیڈی ہے۔ جاوید نامہ میں عالم افلاک کا روحانی سفر انہوں نے اپنے مرشد مولانا جلال الدین رومی کی رہنمائی میں طے کیا ہے، اور آخری حصہ میں اقبال جو ہیں وہ عام نوجوانوں کو زندگی کے نشیب و فراز اور تجربات سے آگاہ کرتے ہوئے چند اخلاقی اصولوں کی تلقین کری گئی ہے اس میں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسافر علامہ اقبال کے سفر افغانستان کی یہ منظوم روداد پہلی مرتبہ نومبر 1934 میں چھوٹی تختی میں شائع ہوئی۔ سر ورق پر یہ الفاظ درج ہیں: سیاحت چند روزہ افغانستان۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اقبال کی
معروف بال جبرائیل کی بات۔ بال جبرائیل اردو شاعری کا دوسرا مجموعہ کلام بال جبرائیل 1935 میں شائع ہوا۔ اس کا تقریباً نصف ابتدائی حصہ غزلیات پر مشتمل ہے، باقی حصہ میں چند قطعات، رباعیات اور بے مثال طویل نظمیں جیسا کہ ذوق و شوق، مسجد قرطبہ اور ساقی نامہ شامل ہے۔ بال جبرائیل کے بعد ہم بات کرتے ہیں اقبال کی ضرب کلیم کی۔ ضرب کلیم اقبال کی معروف کتاب جس میں جو کہ 1936 میں شائع ہوئی۔ ضرب کلیم موضوع کے وضاحت کے لیے اقبال نے اس کے سر ورق پر یہ الفاظ تحریر کیے کہ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف۔ سابقہ مجموعوں کے برعکس ضرب کلیم میں خیالات کو پیش کیا گیا ہے اور یہ نسبتاً مختصر نظموں کا ایک مجموعہ ہے۔ ضرب کلیم کے بعد ہم بات کرتے ہیں ارمغان حجاز کی۔ ارمغان حجاز 1936 سے وفات تک کا اردو اور فارسی کلام پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور ارمغان حجاز کے نام سے اکتوبر جو کہ 1938 میں ان کی وفات کے بعد شائع کیا گیا اس کو۔ اس کے علاوہ اس کی ترتیب و تدوین کا جو بنیادی کام ہے وہ علامہ کے قریبی دوست چودھری محمد حسین نے انجام دیا، اور غلام رسول میر بھی مشاورت کے طور پر شامل رہے اس میں۔ ارمغان حجاز کا 3/4 حصہ فارسی اور 1/4 اردو کلام پر مشتمل ہے۔ نعتیہ حصہ 2 بیتیوں کی شکل میں ہے۔ اقبال انہیں ایک ارمغان کے طور پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ اردو حصہ چند نہایت اہم نظموں اور 2 بیتیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ابلیس کی مجلس شورا جیسی معرکہ آرا نظم بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اقبال کا متروک کلام۔ یہ ہیڈنگ جو ہے اقبال کا متروک کلام۔ علامہ اقبال اپنے شعری مجموعے مرتب کرتے وقت بعض نظمیں اور غزلیں یا ان کے بعض اشعار قلم زد کر دیتے تھے۔ اس طرح کا متروک کلام اچھی خاصی مقدار میں موجود ہے جو ان کے ذہنی اور فکری ارتقاء کو سمجھنے کے لیے مفید ہے۔ متروک کلام کو باقیات اقبال کا نام بھی دیا گیا ہے۔ باقیات کے کئی مجموعے شائع بھی ہوئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اقبال کی نثر کے حوالے سے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال بنیادی طور پر ایک شاعر تھے، مگر انہوں نے نثر میں بھی بہت کچھ لکھا جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے افکار کی تفہیم کے لیے نثر اقبال کا مطالعہ بہت ازبہ ضروری ہے۔ چند ایک ان کی کتب کے ہم یہاں پہ تعارف کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے علم الاقتصاد۔ علم الاقتصاد جو ہے یہ پہلی مرتبہ 1904 میں شائع ہوئی۔ اپنے زمانے میں بلا شبہ یہ کتاب علامہ اقبال کا ایک علمی کارنامہ تھا۔ دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، اقبال کا ڈاکٹریٹ کا تحقیقی مقالہ 1908 میں عنوان کے تحت شائع ہوا لندن میں۔ اس پر 1907 میں میونخ یونیورسٹی جو کہ جرمنی میں ہے، اس یونیورسٹی نے انہیں PhD ڈگری بھی عطا کی تھی، اور کیمبرج کے زمانہ طالب علمی میں انہوں نے جو مقالہ لکھا تھا یونیورسٹی کی اجازت سے وہی نظر ثانی اور ترامیم کے بعد میونخ یونیورسٹی میں PhD کی ڈگری کے لیے پیش کر دیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اقبال کے انگریزی خطبات کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اقبال کے انگریزی خطبات کی۔ انگریزی خطبات جو ہیں، پہلی مرتبہ یہ خطبے 1929 میں 6 لیکچرز آن ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے عنوان سے لاہور سے کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن 1934 میں لندن سے چھپا، جس میں 7ویں خطبے کا اضافہ کیا گیا،
اور کتاب کے عنوان سے 6 لیکچرز آن کے الفاظ جو ہے نا وہ حذف کر دیے گئے۔ ان خطبات کا مقصد اقبال کے بقول مسلم دینی فلسفے کی تشکیل نو ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مکاتیب کے مجموعے۔ اقبال کے مجموعے جو خطوط کے ہیں، اقبال کے خطوط ان کے خیالات اور فکر و فلسفے کی شرح و وضاحت میں ان کی شعری تصانیف سے کم اہم نہیں ہیں۔ اقبال نے اپنی زندگی میں بلا مبالغہ ہزاروں خطوط لکھے ہوں گے، مگر دستیاب خطوط کی تعداد تقریباً 1700 ہے، اور ان کی مکاتیب پر مشتمل انگریزی اور اردو مجموعے محی الدین زور، عبداللہ قریشی، شیخ عطا اللہ، نیاز محمد خان، نذیر نیازی، بشیر احمد ڈار، رفیع الدین ہاشمی وغیرہ نے مرتب کیے ہیں۔ مظفر حسین برنی نے تمام مکاتیب 4 جلدوں میں یکجا کر دیے ہیں۔ لیٹرز آف اقبال ٹو جناح مرتبہ MRT ایک مختصر مگر اہم مجموعہ ہے۔ تو یہ چند ایک معلومات آپ سب کی گوش گزار کی ہیں۔ امید ہے آپ سب کو اس سے استفادہ ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔